جب 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی گرم زمین پر سجدے کے لیے سر جھکایا تو ذوالجناح نے پروانے کی طرح شمع امامت کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہر آگے بڑھنے والے کم بخت کا راستہ کاٹا، کسی کو ضرب لگائی، کسی کو دولتی کے مزے سے آشنا کیا، اگر کوئی بہت قریب آ گیا تو دانتوں سے اس کی خبر لی۔ اس دوران اس کے جسم پر تیر پیوست ہوتے رہے، سنگ باری ہوتی رہی، مگر یہ اپنے جسم پر کھاتا رہا۔ اور اس دوران شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی محبت میں بے قرار ہو کر بابا کے پاس آ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کو حکم دیا کہ جنگ بند کر دے اور شہزادی سکینہ کو خیام تک پہنچائے۔ یہاں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سجدہ ادا کیا تو امام نے غیب سے سورہ فجر کی آخری آیت کی آواز سنی تو ذوالجناح سے کہا جنگ کو چھوڑ دے، کیونکہ رب اب اپنے سے راضی نفس کو راضی ہو کر بلا رہا ہے۔ آگے بڑھا، آقا کے بہتے ہوئے خون سے پیشانی کو رنگین کیا، سرپٹ دوڑتا ہوا خیام میں آیا اور کربلا کی شیر دل خاتون پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنا دی۔ اور اس خبر کو سن کر مستورات نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اکثر روایات کے مطابق ذوالجناح اس حلقہ ماتم کے درمیان سے ہی غائب ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح مستورات کے حلقہ ماتم سے نکل کر نہر الکما کی جانب گیا، جہاں حضرت عباس علمدار کا لاشا تھا، اور خود کو اس نے نہر الکما کے پانی میں اتار کر غائب کر لیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ ذوالجناح خیمہ گاہ سے واپس آ کر جہاں امام شہید ہوئے تھے وہاں پر غائب ہو گیا تھا۔ بعض اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالجناح پردہ غیبت میں ہے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو ذوالجناح ان کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضر ہوگا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح نے 10 محرم شام غریبہ کو بحکم امام بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کو پشت پر سوار کیا اور ان کو کوہ رے، جہاں پر بی بی شہربانو کا مزار ہے، وہاں تک پہنچایا اور خود پہاڑوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ اور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر دوبارہ آئے گا۔ بعض کا خیال ہے کہ ذوالجناح زندہ ہے اور امام زمانہ کی اقامت گاہ پر موجود ہے۔ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ غرض یہ کہ ذوالجناح حکم رب سے محمد و آل محمد کی خدمت کے لیے بطور خاص خلق ہوا تھا، اور فرض کی ادائیگی کے بعد حکم ربی اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ ناظرین، آغاز شبیہ ذوالجناح کے حوالے سے بتائیں کہ ذوالجناح کی شبیہ نکالنے کا آغاز بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں سے ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب اسلام پھیلا اور مجالس و عزاداری کا سلسلہ قائم ہوا تو عقیدت کی بنا پر لوگ مزارات آل محمد علیہ السلام تک تو نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا روحانی سکون کی خاطر شبیہ حرم بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح مصائب اہل بیت علیہ السلام شروع ہوئے۔ مصائب اہل بیت کی یاد میں غیر انسانی کردار ذوالجناح کی شبیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض روایات کے مطابق اکثر لوگوں کو بذریعہ بشارت اور اس شبیہ کو نکالنے کے احکامات ملے۔ یقیناً اس بشارت میں کوئی راز قدرت موجود ہے۔ بر صغیر میں شبیہ ذوالجناح کا آغاز تعزیہ داری کے ساتھ ہی ملتان سے شروع ہوا، پھر لاہور، جس شہر کو ہمشیرہ امام حسین علیہ السلام کی سکونت گاہ کا اعزاز حاصل ہے، شبیہ عزاداری کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ریاست اودھ اور دکن کے علاوہ بنگال اور بہار تک پھیل گیا۔ دکن میں شیعہ ریاستیں قائم ہوئیں، پھر لکھنؤ اور دہلی میں عزاداری کو فروغ ملا۔ امیر تیمور نے بر صغیر میں جب چڑھائی شروع کی تو یہاں عزاداری پوری طرح قائم ہو چکی تھی، لیکن عہد تیمور میں باقاعدہ شبیہ تعزیہ اور ذوالجناح برآمد کروایا گیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں جانوروں کی شبیہ کا تصور موجود ہے؟ تو ناظرین، اسلام میں جانوروں کی شبیہ کا تصور موجود ہے۔ اس کی مثال قربانی کے جانور ہیں، جو اس دمبے کی شبیہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ آج اس دمبے کی شبیہ بنا کر ہر سال لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، حالانکہ ہم خود ہی ان جانوروں کو اس دمبے سے نسبت دیتے ہیں۔ پھر اس کے احترام میں اس کی رسی یا کیل کو جس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے والے دمبے کی شبیہ بندی ہو، ہم گستاخی نہیں کرتے، ایسی کامل شبیہ بناتے ہیں کہ اسے ذبح بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس سوال کا بھی اس طرح جواب مل جاتا ہے کہ ذوالجناح تو ایک تھا، پھر ہر شہر ہر گاؤں سے الگ الگ شبیہ کیوں نکالی جاتی ہے؟ کیونکہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ذبح ہونے والا دمبا بھی ایک ہی تھا، لیکن اس کی یاد میں لاکھوں جانور شبیہ بنا کر ذبح کیے جاتے ہیں،
لہٰذا جس طرح اس دمبے کی شبیہ کا مقصد ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل کی یاد ہے، اسی طرح شبیہ ذوالجناح کا مقصد قربانی امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے۔ ذوالجناح کو سجانا اور گردن میں دوپٹہ ڈالنے کی وجہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح پر سوار ہو کر مقتل کی طرف رخ کیا تو تمام مستورات نے دو رویا قطار بنا لی۔ جیسے ہی ذوالجناح نے مستورات کی قطار کے درمیان چلنا شروع کیا تو تمام مستورات نے اپنے سر پر بندھے کپڑے کھول کر ذوالجناح کی گردن میں باندھے اور کہتی گئیں کہ ہمارے سر کے اس بندھے کپڑے کی لاج رکھنا اور مشکل وقت میں امام کو نہ چھوڑ کر جانا۔ عرب میں خواتین برقعے کو سر پر سنبھالنے کے لیے دوپٹے کی طرح کا ایک کپڑا استعمال کرتی تھیں جو ماتھے سے سر کی پشت کی جانب باندھا جاتا تھا۔ یہ بالکل دوپٹے کی مانند ہوتا تھا۔ یوم عاشورہ مستورات نے ذوالجناح کی گردن میں یاد دہانی کے طور پر سر کے دوپٹے باندھے۔ آج خواتین نے ان مظلوم اور عظیم مستورات کی یاد میں یہ دوپٹے شبیہ ذوالجناح کی گردن میں باندھے ہیں۔ آج خواتین ان عظیم اور مظلوم خواتین کی یاد میں شبیہ ذوالجناح کی گردن میں دوپٹہ باندھتی ہیں اور اللہ کے حضور رہواری حسینی کے صدقے منتیں مانتی ہیں۔ ذوالجناح کی پاؤں کی خاک کے حوالے سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والے غبار کی قسم کھائی ہے۔ جب مجاہدین کے گھوڑوں کے پاؤں کی خاک اتنی متبرک ہے کہ اللہ قرآن میں اس کی قسمیں کھاتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کی خاک اتنی متبرک ہوگی۔ کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، اس کی خاک سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ جس قسم کا زخم ہو اس کے زخموں سے مس کرنے سے خاک لگائیں تو زخم ختم ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ عورت اپنے دوپٹے کے دامن میں یا جو چنے کی نیاز پیش کرے ذوالجناح کو کھلائے، ذوالجناح کے پاؤں کی خاک سر میں لگائے، اللہ تعالیٰ اس کی گود ہری کرتا ہے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی نے ذوالجناح کے پاس منت مانی تھی۔ خواجہ حسن نظامی کے مطابق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے والد ذوالجناح پوجا کی والدہ نے عاشور کے دن اپنے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی منت مانی اور بیٹا ہونے پر امام حسین علیہ السلام کی سواری کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ذوالجناح پونجا رکھا۔ کثرت استعمال سے ذوالجناح صرف جناح تک رہ گیا اور یہی قائد اعظم کا خاندانی نام قرار پایا۔ تو ناظرین، ذوالجناح کے حوالے سے تمام روایات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔